اچھا بٹ سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ شو میں اتنا لیٹ کیوں تشریف لائے؟ میڈم شیخ سب سے پہلے میں جنید سلیم ہوں. میرے لیے آپ میڈم شیخ ہی ہیں. میں جب ادھر آ رہا تھا تو آتے ہوئے دیکھیں انسان کی زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں جس کا اسے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. میں جب آپ کے اسٹوڈیو آ رہا تھا تو میرا پیٹرول موٹر سائیکل کا ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد ابھی تک موٹر سائیکل ہے؟ میڈم شیخ میں ڈاؤن ٹو ارتھ میڈم آدمی ہوں. شیخ نہیں ہوں. میرے لیے آپ سب میڈم شیخ ہیں. یہ اللہ میڈم اکبر. شیخ ہیں بلکہ میرے لیے یہ ساری دنیا میڈم شیخ ہے. یا اللہ. میں جب آ رہا تھا آپ کے آفس تو میرے موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا. میں نے اپنے موٹر سائیکل کو بڑے آرام سے لٹایا اور اس موٹر سائیکل نے مجال ہے کوئی مزاحمت کی ہو, کوئی ایسی بات کی ہو, کوئی احتجاج کیا ہو. اور میڈم شیخ موٹر سائیکل میرا اتنا ماں بدتمیز تھا, مجھے کہتا ہے کہ پٹی صاحب میں تے لیٹ گیا تسی بھی اتھے ہی لیٹ جاؤ. میں نے یہ جملہ سننا ہی تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں حیران و پریشان کہ میرا موٹر سائیکل اس طرح کی بدتمیزی والی بات کر کیسے سکتا. میری موٹر سائیکل نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی, چونکہ میری ذاتی موٹر سائیکل اپنے سگے مالک کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی. لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرسیڈیز کے مالک کے ڈرائیور کے ساتھ تک جو ہے وہ اس کی مرسیڈیز نے بدتمیزی سے بات کی ہو, اس سے اونچی آواز میں بات کی ہو. میں نے بھی نہیں دیکھا. یہ غریب اور امیر کا یہ معاشرتی تضاد دیکھ کے میرے اندر بھڑم بھڑاس پیدا ہو چکی ہے. بڑم بڑاس کیا ہوتا ہے؟ بڑم بڑاس میڈم شیخ یہ مجبوری ہوتی ہے صحافتی الفاظ کی. یہ اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ ذرا ببانگ دول اور طاقتور لگتے ہیں اور سامنے والا کہتا ہے بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے. اور یہ بات مجھے میرے استاد محترم حسن نثار صاحب نے سکھائی تھی کہ جتھے گل نہ بنے تے اتھے اے پارا جا لفظ منہ وڈا کر کے کہہ دینی چاہیے. اچھا بٹی صاحب, ہم تو یہ دیکھتے تھے یہ جو آپ کی بڑم بڑاس ہے یہ سیاست میں موروثیت پہ ہوتی تھی, اب یہ مرسڈیز اور موٹر سائیکل پہ آ گئی ہے. میڈم شیخ سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا یہ سراسر بے بنیاد ہے. میں صرف سیاسی موروثیت کے خلاف ہی نہیں بلکہ میں کاروباری موروثیت کے خلاف بھی ہوں. میں اس کے علاوہ شوبز کی موروثیت کے بھی خلاف ہوں. کیا مطلب؟ آپ مثال لے لیں کہ امیتابھ کا جو بچہ ہے ابھیشیک, وہ اپنے باپ کی گدی سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کب سنبھال کے بیٹھا ہے, وہ تو بیچارہ فلاپ ہو گیا. چلیں اگر وہ میڈم شیخ فلاپ بھی ہے لیکن قسمت کا دھنی ہے, اس کے حصے میں ایشوریہ تو آ گئی نہیں. اور ایشوریہ آپ کو پتہ ہے کیا کنچا پیس ہے. میرے تجزیے اور ایشوریہ کی عمر جیسے جیسے میڈم شیخ بڑھتی جا رہی ہے حسن آتا جا رہا ہے. اچھا بٹی صاحب, مان لیا کہ آپ شوبز کی موروثیت کے بھی خلاف ہیں, لیکن یہ کاروباری موروثیت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں, ایک ارب پتی بندہ جو ہے وہ اپنی جو مرنے سے پہلے ساری جائیداد ہے وہ اپنے بچوں کے نام ہی کرے گا نا, آپ کے نام تو نہیں کر کے جائے گا. ویسے میڈم شیخ تجویز آپ کی اچھی ہے. اصل میں ان کاروباری شخصیات کے پاس میرا آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہوتا نا, ورنہ وہ میرے نام کر کے مر جاتے. جہاں تک بات آپ نے کی تو آپ کو اگر یاد ہو ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں ایک بہت امیر کبیر خاتون مری ہے, لیکن بعد میں عقدہ کھلا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنی بلی کے نام کر گئی تھی. جب سے اس خاتون نے اس بلی کے نام اپنی ساری جائیداد لگائی ہے اس بلی کی میاؤں بھی بدل گئی ہے. کیسے؟ بٹی صاحب یہ بلی کی آواز تو نہیں ہے. میڈم شیخ اس بلی کو ملے تھے نا 15 لاکھ پاؤنڈ. اگر آپ کو صرف 15 پاؤنڈ ہی مل جائیں تو آپ کی آواز بھی تبدیل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤنڈز ہوں تو نزاکت آئی جاتی ہے. بٹ صاحب آپ کی باتوں میں بڑی مایوسی ہے. قوم کو اس وقت کسی امید کی ضرورت ہے, کوئی امید افزا بات کرے نا مسائل کے حل کے لیے. میڈم شیخ دیکھیں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. میں کیسے مایوسی نہ دیکھوں, میں کیسے برے حالات نہ دیکھوں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پچھلے 30 سال سے 2-4 خاندان اس موروثیت میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے سیاست کو, وہ چھوڑ نہیں رہے. نہ ہی وہ سیاست کی جان چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی سیاست ان کی جان چھوڑ رہی ہے. موروثیت عروج پہ ہے. میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ معاملہ کب سے چلتا آ رہا ہے. میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر چند سانحات جو یہاں پہ چسپاں ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور یہ میں نے نہیں لکھا, یہ تاریخ لکھتی ہے, اور تاریخ آپ کو پتہ ہے بڑا پکا لکھتی ہے اور بڑا خوبصورت لکھتی ہے. ویسے میڈم شیخ یہاں پہ تاریخ کی لکھائی ہی نہیں بلکہ تاریخ خود بھی بڑی خوبصورت تھی. جب وہ 25 سال کی تھی کالج جاتی تھی تو بہت خوبصورت تھی, بلا کا حسن تھا. لیکن میڈم شیخ جیسے جیسے تاریخ کے دھڑ دھڑ بچے پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں آتے آتے وہ معاشرتی علوم بن گئی.
اس کا حسن ڈھل گیا. اور تاریخ کے میں آپ کو سیاہوں کا سباق بتاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے. یہ 4-5 خاندانوں نے ان کے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. نمبر 1 یہ فہرست میرے پاس ہے. 1996 میں کار حادثہ, 1999 میں فیکٹری میں آتش زدگی, 2001 میں سونے کی انگوٹھی کی چوری, 2004-05 میں چک 57 میں ٹانگے کا دھرا ٹوٹ جاتا ہے, 2007 میں سائیکل کے کتے فیل ہو جانا اور مرسیڈیز کے ڈائنمو کا پاس ہو جانا. معاشرتی, سماجی, اقتصادی, سیاسی, موروثی اور پڑوسی المیہ نہیں تو اور کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ان معاملات پہ ان تاریخ کے حوالوں کو دیکھ کے میں اپنا سینہ پیٹوں کہ نہیں پیٹوں. اور میڈم شیخ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں, یہ سارا میں نے خود نہیں لکھا ہے, یہ میں نے شعیب اختر کی کتاب کنٹروورشلی یورس سے میں نے لیا. بڑی محنت کی ہے آپ نے. یہی نہیں, ایک اور چیز دیکھیں, لسٹ طویل ہے, فہرست بہت لمبی ہے. یہ دیکھیں تاریخ میں ایک اور بلنڈر ہوا ہے. دیکھیں تاریخ نے اور کیا کھلواڑ کیا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ میں نے فیکٹ اینڈ فیگر, یہ دیکھیں, 1 گڈی دھنیا, 1 پیمپر کا پیکٹ, 2 کلو دہی, 1.5 کلو سبزی, 3 کلو آٹا, 1 کلو شکر, 1 کلو چینی, شکر چینی دونوں ایک ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ لسٹ آپ کو بھابی نے لکھ کر دی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لے کر آنی ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لسٹیں ہیں, یہ لسٹ ایک غریب آدمی پورا کرتے کرتے اپنی آدھی تنخواہ گوا دیتا ہے, لیکن یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے. اب میڈم شیخ 1 منٹ, یہ اصلی پرچہ مجھے مل گیا ہے. دیکھیں آپ کے ملک کو حکمرانوں نے دبوچا ہے اور عمرہ نے روسا نے نوچا ہے, اور صرف غریبوں نے سوچا ہے. بی بی نے پوچا ہے, کھوچا ہے, کھوچا ہے, لوچا ہے, جو بھی ہے یہ اس وطن کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے. اور یہ اس وطن کے ساتھ ہوا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وطن کو شاباش ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی آج یہ ملک اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. میڈم شیخ یہ اوپر والے کا اس ملک پہ کرم ہے کہ جتنا اس ملک کو کھا رہے ہیں یہ ملک ختم نہیں ہو رہا. اس کی چند وجوہات ہے. نمبر 1 اس ملک پہ کرم ہوا ہے. نمبر 2 یہ بہت ہی تگڑا کرم ہے. نمبر 3 کرم ہی کرم ہے. نمبر 4 اوئے ہوئے بہت ہی کرم ہے. اور میڈم شیخ اس ملک کا ایک اور المیہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک کے ساتھ اور کھلواڑ کیا ہوا ہے کہ اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم رہنے والا شخص, 2 مرتبہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے والا شخص آج بھی پرچی سے دیکھ کے انٹرویو جو ہے دیتا ہے. بٹی صاحب آپ بھی تو پرچی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. نہیں میڈم شیخ آپ غلط سمجھ رہی ہیں. میں پرچی سے دیکھ کے نہیں پڑھ رہا, میں تو پرچے سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. اچھا بٹی صاحب جواد احمد بھی انہی نظریات کی حامی ہے, پھر وہ آپ کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ میڈم شیخ میں سمجھا نہیں, کون جواد احمد؟ کون جواد؟ کون جواد احمد سنگر جواد احمد. فواد وہ پی ٹی آئی والا جواد احمد, جیم سے جواد احمد. تو میڈم آپ چلا کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں جواد احمد جیم سے ہی ہوتا ہے, چے سے تو ہوتا نہیں. میں نے تو جواد احمد نہیں سنا, میں ان کو نہیں جانتا. یہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا ویسے میڈم شیخ آپ کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتاتا چلوں. نمبر 1 آپ سست الوجود ہیں یا آپ وجود السست ہیں. نمبر 2 آپ کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. نمبر 3 2026 آپ کے لیے بہت کار فرما ہے. یار یہ میڈم شیخ یہ سامیہ آئی تھی نیو ایئر والے شو پہ, شاید اس کے پرچے لے آئے. سامیہ خان کو آپ جانتے ہوں گے جو پریڈکشن کرتی ہے. ہاں جی. یار یہ سارے پیپر مکس ہو گئے. ویسے میڈم شیخ سامیہ خان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دوسروں کو یہ قسمت کا حال بتاتی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ 40 سال ہو کے 20 سال کا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, ورنہ قسمت الٹی بھی پڑ جاتی ہے. میڈم شیخ یہ میرے پیپر سارے مکس ہو گئے. ہو سکتا ہے میرے منہ سے آل فال نکلے. اس سے پہلے بریک لے کے آپ آرام کریں, چل کریں, سموسے پیٹی کھائیں اور عیش کریں. اچھا بٹی صاحب جب آپ کا سٹرگلنگ پیریڈ سنتے ہیں تو بڑی انسپریشن ملتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا ہوا کہ آپ پارکوں میں بھی سوتے رہے, تو جب پارکوں میں سوتے تھے تو آپ کو کیسے خواب آتے تھے؟ ہائے میڈم شیخ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, آپ نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا. مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک دفعہ کیا ہو گیا بٹی صاحب؟ بیٹھا میں کافی دیر سے ہوں, کیل ابھی لگا ہے. بہرحال بات میری سٹرگل ڈے کی طرف آتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے میں پارک میں سو رہا تھا. سوتے سوتے میں نے خواب میں بولنا شروع کر دیا,
वीना वीना मुझे छोड़ के मत जाओ, वीना वीना मुझे छोड़ के मत जाओ, वीना हाय। वीना मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वीना अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, वीना 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। और मैडम शेख मेरी किस्मत की खराबी देखिए कि जब ये मैं बातें कह रहा था ख्वाब में, तो वहीं पे एक वीना नामी लड़की अपने वालिद के साथ गुजर रही थी। अच्छा, वीना का कद था 3.5 फुट, उसके वालिद का कद था 8.5 फुट। ये आपने ख्वाब में भी देख लिया करीब से गुजरते हुए? ख्वाब तो बाद में टूटा, क्योंकि मेरी ये बात वीना ने तो नहीं सुनी, लेकिन उसके बाप ने सुन ली। अब जब बाप ने सुनी तो उसके बाद मैडम शेख चिरागों में रोशनी न रही। उसके बाद चिराग लड़खड़ाए, फड़फड़ाए, धड़धड़ाए, दड़दड़ाए, लेकिन बशूमी किस्मत उसके बाप ने चिराग को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा दम घुटने वाला जफ्फा डाला कि आज तक चिराग नहीं जला।